قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ آج فقہ کے سیکنڈ لیول کا 5واں سبق ہے، جس کا موضوع ہے سترہ اور سجدہ سہو کے احکام۔ یہ دونوں ہی موضوع عام طور سے ایسے ہیں جس کے تعلق سے بہت سارے لوگ معلومات نہیں رکھتے، حالانکہ یہ ایسے مسائل ہیں جن کا تعلق نماز سے ہے، اور نماز کا کوئی بھی مسئلہ ایسا نہیں ہے کہ جسے چھوڑ دیا جائے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے ہر دن کی عبادت ہے اور اس سے ریلیٹڈ جو چیزیں ہیں اس کو ہمیں ضرور سیکھنا چاہیے۔ سترہ کسے کہتے ہیں؟ لوگوں کے خلل سے بچنے کے لیے ایک نمازی اپنے سامنے جو چیز رکھ لے اسے سترہ کہا جاتا ہے۔ احادیث میں اس کی مقدار بھی بتلائی گئی ہے کہ کجاوے کی مقدار، یعنی اونٹ یا اونٹنی کے اوپر جو لکڑی کی کرسی بنائی جاتی ہے اس کے بیک میں ٹیک لگانے کے لیے تھوڑا سا حصہ بڑھا دیا جاتا ہے، اسی کو کجاوا کہتے ہیں۔ اس کی مقدار میں رکھنا سنت ہے۔ اگر پاسبل ہو ایسی چیز تو اسی کو اختیار کرنا چاہیے، ورنہ کوئی بھی چیز جو بھی میسر ہو سامنے اس کو رکھ لیا جائے۔ اس سترے کے تعلق سے بے شمار احادیث ہیں، اور یہی وجہ ہے، بلکہ کچھ ایسے احادیث ہیں جس میں حکم دیا گیا ہے، اور سترہ نہ رکھنے کی وجہ سے بسا اوقات نماز کو باطل ہونے کی بھی بات کہی گئی ہے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی بغیر سترے کی نماز پڑھ رہا ہے تو حدیث کے اندر ہے کہ اگر سامنے سے کوئی گدھا یا کتا یا بالغ عورت اگر گزر جاتی ہے تو نماز باطل ہو جاتی ہے، نماز ختم ہو جاتی ہے۔ تو یہ بہت اہم چیز ہے۔ البتہ اکثر جمہور علماء کے نزدیک یہ سترہ سنت مؤکدہ ہے، سنت مؤکدہ ہے، جبکہ کچھ علماء کے نزدیک یہ واجب بھی ہے۔ سنت مؤکدہ کیوں ہے، واجب کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ بعض احادیث ہمیں اس طرح کی بھی ملتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر سترے کے بھی نماز پڑھی ہے۔ چنانچہ صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ صلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ بمنی فجئت علی حمار لی، کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مینا کے اندر نماز پڑھی، یا پڑھ رہے تھے آپ، تو میں ایک گدھے پہ بیٹھ کر کے آیا، وقد ناحست الحلم، اور میں بالغ ہونے کے قریب تھا، فمررت بین یدی بعض الصفوف فنزلت وارسلت الحمار یرتع فدخلت مع الامام فلم ينکر ذلك علی احد، متفق علیہ۔ کہتے ہیں کہ میں مصلیوں کے سامنے سے بعض صفوں میں گزر رہا تھا، اور اترا بھی، اپنے گدھے کو میں نے چھوڑ دیا چرنے کے لیے، اور میں امام کے ساتھ نماز میں شامل ہو گیا، کسی نے بھی میرے اوپر نکیر نہیں کیا۔ دوسرے الفاظ ہیں اس حدیث کے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو یہ مینا کے اندر نماز پڑھ رہے تھے تو آپ کے سامنے کوئی دیوار بھی نہیں تھی، تو کوئی چیز آپ کے سامنے نہیں تھی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ صفوں کے درمیان سے گزر رہے تھے اور کسی نے نکیر بھی نہیں کیا۔ تو اس حدیث سے دو چیزیں پتہ چلتی ہیں کہ اگر کوئی آدمی بغیر سترے کے اگر نماز پڑھتا ہے تو اس کی نماز درست ہے، اور دوسری چیز یہ پتہ چلی کہ اگر امام سترہ بناتا ہے تو درمیان، یا سترہ نہیں بھی بناتا ہے تو صفوں کے درمیان سے گزرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ امام کا سترہ مقتدیوں کے لیے کافی ہے۔ تو یہ سترہ امام اور منفرد آدمی کے لیے ہے، نہ کہ مقتدیوں کے لیے ہے۔ یہ سترہ اسی لیے رکھنے کا حکم دیا گیا ہے یا احادیث کے اندر رہنمائی کی گئی ہے کیونکہ نمازی کے سامنے سے گزرنا بہت ہی بڑا جرم ہے، بلکہ حدیث کے اندر جو ہے وہ تو سخت ہی وعید ہے۔ وہ حدیث صحیح بخاری اور مسلم کی ہے، حضرت ابو جحیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لو یعلم المار بین یدی المصلی ماذا علیہ لکان ان یقف 40 خیرا له من ان یمر بین یدیہ، کہ اگر نمازی کے سامنے سے گزرنے والا شخص اگر جان لے کہ گزرنے کی وجہ سے اس کے اوپر کیا گناہ ہے تو 40 تک انتظار کرنا
بہتر سمجھے گا اپنے لیے بنسبت اس کے کہ وہ مصلی کے سامنے سے گزرے۔ قال ابو النضر جو اس حدیث کے اقراوی ہیں کہتے ہیں لا ادری اقال 40 یوما او شہرا او سنہ، نہیں پتہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 دن کہا یا 40 مہینہ کہا یا 40 سال۔ تو 40 دن، 40 مہینہ، 40 سال، یا آپ کہہ لیں آج کے حساب سے 40 گھنٹے بھی کہہ لیں، بلکہ 40 گھنٹے کیا 40 منٹ بھی لوگ انتظار نہیں کر سکتے، لوگ تو 1 منٹ بھی صبر کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ تو اتنا بڑا گناہ ہے کہ لوگ اتنی لمبی مدت تک بھی انتظار کرنا اپنے لیے زیادہ بہتر سمجھتے ہیں۔ البتہ نمازی کے سامنے سے گزرنے کا مفہوم کیا ہے؟ مفہوم یہی ہے کہ ایک نمازی جب نماز پڑھ رہا ہے تو کوئی شخص اس کے اور سجدے کے مابین گزرے۔ اگر سجدے تک کی جو جگہ ہے وہ مصلی کی جگہ ہے، اس کے آگے سے اگر کوئی گزرتا ہے تو گنہگار نہیں ہوگا۔ البتہ کوشش کرنی چاہیے کہ کسی بھی طرح سے ایک نمازی کے نماز میں خلل پیدا نہ کرے، لیکن اور میں نے ذکر کیا ہے کہ ایک نمازی کا حق جو ہے اتنا ہی ہے جتنا اس کے اور سجدے کے مابین جگہ ہے، اس کے درمیان، کیونکہ بعض احادیث کے اندر ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی آدمی اگر نمازی کے سامنے سے گزرتا ہے سترہ رکھنے کے باوجود، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے فرماتے ہوئے سنا اذا صلی احدکم الی شیء یسترہ من الناس، کہ جب تم میں سے کوئی شخص نماز پڑھے ایسی چیز کی طرف رخ کر کے جو اسے لوگوں سے ستر کا کام کر دے، یعنی سترہ رکھ لے، فَأَرَادَ أَحَدٌ أَن يَجْتَازَ بَيْنَ يَدَيْهِ، اب کوئی شخص اس کے سامنے سے گزرنے کا ارادہ کرتا ہے، فَلْيَدْفَعْ فِي نَهْرِهِ، تو اسے اس کے گردن میں ہاتھ سے روکے، یعنی اس طریقے سے اس کو منع کرنے کی کوشش کرے۔ فَإِنْ أَبَى، اگر وہ منع کرے یعنی رکنے سے انکار کرے، فَلْيُقَاتِلُهُ، تو چاہیے کہ اسے قتال کرے، فَإِنَّمَا هُوَ الشَّيْطَانُ، اس لیے کہ وہ شیطان ہے۔ یہ بھی صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث ہے۔ تو بین یدیہ ظاہر سی بات ہے، ایسا نہیں کہ مصلی کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ اس کے سامنے سے دور تک کوئی بھی گزر رہا ہے تو وہاں چل کر کے جائے، نہیں، اس کے اور اس کے سجدے کی مابین سے اگر کوئی آدمی گزر رہا ہے تو پھر ظاہر سی بات ہے حق ہے مصلی کا کہ اس کو روکنے کی کوشش کریں۔ تو یہ سترے کے تعلق سے مختصر طور پہ چند باتیں آپ کے سامنے رکھی گئی۔ آئیے دیکھتے ہیں اب سجدے سہو کے تعلق سے، اس کا بھی تعلق نماز سے ہے، اور سجدے سہو کے مسائل سے اکثر لوگ ناواقف رہتے ہیں، یہاں تک کہ بہت سارے ائمہ بھی اس کے مسائل کو نہیں جانتے ہیں، جس کی وجہ سے ان سے غلطیاں ہوتی ہیں۔ سجدے سہو نماز میں کمی، زیادتی یا شک ہونے کی وجہ سے جب خلل پیدا ہوتا ہے تو سجدے سہو کیا جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں حدیث کے، کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب نماز میں آدمی زیادتی یا کمی کر دے تو اسے چاہیے کہ 2 سجدہ کرے۔ صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث ہے۔ اگر نماز میں شک ہو تو کم رکعت کا اعتبار کر کے نماز مکمل کی جائے گی۔ کم رکعت، مثال کے طور پر ایک آدمی کو اگر 2 یا 3 رکعت میں شبہ ہے تو 2 رکعت یہ کم ہے، اس کو اپنایا جائے گا۔ یہی یقین پہ بنا بھی اسی کو کہتے ہیں، کیونکہ جب 2 یا 3 میں شک ہوگا تبھی 2 یا 3 ہوگا۔ اگر اسے 2 میں بھی شبہ رہے گا تو اسے کہا جائے گا کہ اس نے 1 پڑھی یا 2 پڑھی۔ تو جب شبہ ہوتے 2 چیزوں میں تو حقیقت میں جو کم والی عدد رہتی ہے وہ کہیں نہ کہیں اس پہ یقین ہوتا ہے، شک جو ہوتا ہے اس سے زیادہ کی عدد میں ہوتا ہے۔ تو ایک آدمی اگر مثال کے طور پر کہے کہ میری جیب میں مجھے نہیں پتہ کہ 5 ریال ہے یا 5 روپے ہے یا 10 روپے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 5 روپے پر اس کو یقین ہے، 10 کے بارے میں اسے شبہ ہے۔ تو ایسے جب کوئی آدمی نماز پڑھتا ہے اور اسے شک ہوتا ہے کہ پتہ نہیں میری تیسری رکعت ہے یا چوتھی رکعت ہے، تو اسے شک حقیقت میں چوتھی رکعت میں نہ کہ تیسری رکعت میں۔ تیسری رکعت میں شبہ ہوتا تو کہتا پتہ نہیں یہ دوسری رکعت ہے یا تیسری رکعت ہے۔ تو کم عدد کو مان کر کے ہمیشہ اپنی نماز مکمل کرنی چاہیے اور سلام پھیرنے سے پہلے 2 سجدے سہو کرنا چاہیے۔ ایسے ہی امام کی بھول پر سجدے سہو ہے، نہ یہ کہ مقتدی کی بھول پر۔ مقتدی ظاہر سی بات ہے اگر وہ بھول جاتا ہے یا کچھ چیزیں اسے چھوٹ جاتی ہیں واجبات میں سے، تو اس کے اوپر سجدے سہو نہیں ہے۔ سجدے سہو امام کے اوپر ہے اور منفرد کے اوپر ہے، الا یہ کہ مقتدی اگر مسبوق ہو تو امام سلام پھیرنے کے بعد جو اپنی رکعت اگر وہ پوری کرتا ہے اور وہاں غلطی ہوتی ہے تو اس کے اوپر سجدے سہو ہے۔ اگر سلام پھیرنے کے بعد امام کو سہو کی بھول کی یاد دہانی کرائی جائے تو نماز کو دہرانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، صرف 2 سجدے سہو کر لینا ہی کافی ہوگا۔ البتہ رکعت میں اگر کوئی کمی رہ گئی ہے، کوئی رکن چھوٹ گیا ہے رکعت کا، تو اس رکعت کو بھی مکمل کرنا ہوگا۔ سلام پھیرنے کے بعد سجدے سہو کرنے کے لیے دوبارہ تشہد پڑھنا سنت سے ثابت نہیں ہے، جبکہ ہمارے ملکوں کے اندر خاص طور سے مسلک احناف کو اختیار کرنے والے 2 تشہد کرتے ہیں۔ نہ جانے کہاں سے یہ چیزیں انہیں ملی ہیں اور اس پر مکمل طور سے عمل بھی کرتے ہیں۔
اللہ رب العالمین ہم سب کو صحیح دین سیکھنے کی توفیق دے، اسی کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو کہیں بھی کسی حدیث میں اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے کہ سجدہ سہو کرنے کے بعد پھر ایک تشہد کیا جائے گا، نہیں۔ یاد رہے کہ قرات میں اگر بھول چوک ہو جاتی ہے یا نماز کے اندر خیالات کچھ آ جاتے ہیں تو اس پر سجدہ سہو نہیں ہے۔ سجدہ سہو صرف واجبات اور ارکان کے کسی چیز کے چھوٹے پر ہے۔ واجب اگر چھوٹے تو سجدہ سہو صرف کافی ہے، رکن اگر چھوٹ جاتا ہے تو جس رکعت میں رکن چھوٹتا ہے اس کو دہرانا پڑے گا۔ جب سجدہ سہو کا سبب پیدا ہو جائے تب سجدہ سہو مشروع ہے۔ اب یہ چاہے کوئی فرض نماز ہو، چاہے نفل ہو، سنت ہو، احادیث میں عموم ہے، قید نہیں ہے کہ یہ فرائض میں ہی سجدہ سہو کیا جائے گا خلل واقع ہونے کی وجہ سے۔ کوئی بھی نماز ہو اگر اس کے اندر ایسی خلل پیدا ہوئی ہے جو واجب یا رکن کے درجے تک ہے تو ظاہر سی بات ہے سجدہ سہو کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو اپنے دین کے احکام، خاص طور سے یہ سترہ اور سجدہ سہو کے جو احکام و مسائل ہیں جو آج کے درس میں بیان کیا گیا، اللہ تعالیٰ اس کو بھی سیکھنے کی توفیق دے اور اسی کی روشنی میں اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی عبادتوں کو انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون